خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے دوستو، آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 74 سے تلاوت کروں گا انشاءاللہ، اور پھر ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کروں گا۔ کہاں تک بات ہوگی وہ آگے چل کے دیکھیں گے۔ آئیے میں قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھر کے مانند ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ خدا کے حکم کے بارے میں جو لوگ بحثیں اور تعویلیں کریں، ان کے اندر دھیرے دھیرے بے حسی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ ذرا غور سے سنیں گے آپ۔ خدا کے حکم کے بارے میں جو لوگ بحثیں اور تعویلیں کریں، ان کے اندر دھیرے دھیرے بے حسی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ خدا کا نام سب سے بڑے ہستی کا نام ہے، خدا کا نام سب سے بڑی ہستی کا نام ہے۔ آدمی کے اندر ایمان زندہ ہو تو خدا کا نام اس کو ہلا دیتا ہے، بولنے سے زیادہ اسے چپ لگ جاتی ہے، مگر جب دلوں میں جمود اور بے حسی آتی ہے تو خدا کی باتوں میں بھی اسی قسم کی بحثیں اور تعویلیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ جو عام انسانی کلام میں کی جاتی ہیں۔ اس قسم کا عمل ان کی بے حسی میں اور اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، اور اب خدا کا تصور ان کے دلوں میں نہیں پگھلاتا، وہ ان کے اندر طرب پیدا نہیں کرتا، وہ ان کی روح کے اندر ارتعاش پیدا کرنے کا سبب نہیں بنتا۔ ارتعاش مطلب ہل جانا، روح کے اندر مطلب کہ خدا کا احساس ہو جانا ارتعاش ہوگا۔ پتھروں کا ذکر یہاں تمثیل کے طور پر کیا گیا ہے۔ خدا نے اپنی کائنات کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ آدمی کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان بن گئی ہے۔ یہاں کی ہر چیز خاموش مثال کی زبان میں اس مرضی رب کا عملی نشان ہے، جو مرضی رب قرآن میں الفاظ کے ذریعے بیان کی گئی ہے۔ پتھروں کے ذریعے خدا نے اپنی دنیا میں جو تمثیلات قائم کی ہیں، ان میں سے 3 چیزوں کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پہاڑوں پر ایک مشاہدہ یہ سامنے آتا ہے کہ پتھروں کے اندر سے پانی کے سوتے بہتے رہتے ہیں،
جو بالآخر مل کر دریا کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، یہ اس انسان کی تمثیل ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر بسا ہوا ہو، اور وہ آنسوؤں کی صورت میں اس کی آنکھ سے بہہ پڑتا ہے۔ دوسری مثال اس پتھر کی ہے جو بظاہر خشک چٹان معلوم ہوتا ہے، مگر جب توڑنے والے اس کو توڑتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نیچے پانی کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ایسی چٹانوں کو توڑ کر کنویں بنائے جاتے ہیں۔ یہ اس انسان کی تمثیل ہے، یعنی مثال ہے، جو بظاہر خدا سے دور معلوم ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس پر ایک حادثہ گزرا، اس حادثے نے اس کی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ آنسوؤں کے سیلاب کے ساتھ خدا کی طرف دوڑ پڑا۔ پتھروں کی دنیا میں تیسری مثال حبوط، لینڈ سلائڈ کی ہے، یعنی پہاڑوں کے اوپر سے پتھر کے ٹکڑوں کا لڑک کر نیچے آ جانا۔ یہ اس انسان کی تمثیل ہے جس نے کسی انسان کے مقابلے میں غلط رویہ اختیار کیا۔ اس کے بعد اس کے سامنے خدا کا حکم پیش کیا گیا۔ خدا کا حکم سامنے آتے ہی وہ ڈھہ پڑا۔ انسان کے سامنے وہ جھکنے کے لیے تیار نہ تھا، مگر جب انسان کا معاملہ خدا کا معاملہ بن گیا تو وہ عاجزانہ طور پر اس کے آگے گر پڑا۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو بدل ڈالتے تھے سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں۔ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کریں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ مدینہ کے لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان کے اندر اس قدر جلد آپ پہچان لینے اور آپ کو مان لینے کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ یہودی پڑوسیوں سے اکثر سنتے رہتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں۔ اس بنا پر نبی آخر الزماں کی آمد کی خبر ان کے لیے ایک مانوس خبر تھی۔ یہ مسلمان طبعی طور پر اس امید میں تھے کہ جن یہودیوں کی باتیں سن کر ان کے دل کے اندر قبول اسلام کا ابتدائی جذبہ ابھرا تھا، وہ یقیناً خود آگے بڑھ کر اس پیغمبر کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ وہ پرجوش طور پر ان یہودیوں کے پاس
اسلام کا پیغام لے کر جاتے اور ان کو دعوت دیتے کہ وہ آپ پر ایمان لا کر آپ کا ساتھ دینے والے بنے، مگر مسلمانوں کو اس وقت سخت دھکا لگتا جب وہ دیکھتے کہ ان کی امیدوں کے برعکس یہود ان کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک اور نزاکت پیدا ہو رہی تھی۔ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رقابت اور عناد رکھتے تھے، یعنی دشمنی رکھتے تھے، بغض و حسد رکھتے تھے، وہ مسلمانوں سے کہتے کہ پیغمبر اسلام کا معاملہ اتنا یقینی ہی نہیں جتنا تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ اگر وہ اتنا یقینی ہوتا تو یہ یہودی علماء ضرور ان کی طرف دوڑ پڑتے، کیونکہ وہ آسمانی کتابوں کے بارے میں تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ دوستو، یہ آخری لائن سے دیکھیے، 2 لائن دیکھیے، یہ ہم مسلمانوں میں بھی ایسا آ چکا ہے۔ اگر بات چیت کیجیے تو کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد، ہمارے علماء کرام ایسا کرتے ہیں تو کیا غلط ہے؟ ایسی باتیں ہوتی ہیں، میرے سامنے بات ہوئی ہے لوگوں سے۔ میں کہتا ہوں آپ میرے سے علمی بات کیجیے تو کہتے ہیں فلاں مولانا تو کہتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر وہ اتنا یقینی ہوتا تو یہودی علماء ضرور ان کی طرف دوڑ پڑتے، کیونکہ وہ آسمانی کتابوں کے بارے میں تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ مگر کسی بات کو قبول کرنے کے لیے اس بات کا جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس بات کے بارے میں سنجیدہ ہونا ضروری ہے۔ یہود کا حال یہ تھا کہ انہوں نے خود اپنے پاس کی ان کتابوں میں تبدیلیاں کر ڈالیں جن کو وہ آسمانی کتابیں مانتے تھے۔ اپنی مقدس کتابوں میں وہ جس بات کو اپنی خواہش کے خلاف دیکھتے، اس میں تعویل یا تحریف کر کے اس کو اپنی خواہش کے مطابق بنا لیتے۔ وہ اپنے دین کو اپنے دنیاوی مفادات کے تابع بنائے ہوئے تھے۔ جو لوگ اپنے عمل سے اس قسم کی غیر سنجیدگی کا ثبوت دے رہے ہوں، وہ اپنے سے باہر کسی حق کو ماننے پر کیسے راضی ہو جائیں گے؟ کوئی بات خواہ کتنی ہی برحق کیوں نہ ہو، اگر آدمی اس کا انکار کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ لے گا۔ یہ مسلمانوں میں بھی ہے۔ دیکھیے، پھر سے میں پڑھتا ہوں اس کو۔ کوئی بات خواہ کتنی ہی برحق ہو، اگر آدمی اس کا انکار کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ لے گا۔ اس تعویل کی آخری صورت کا نام تحریف ہے۔ اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے معاملے کی سنگینی آدمی کے دل سے نکل جاتی ہے۔ وہ خدا کے حکم کو سنتا ہے مگر لفظی تعویل کر کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ وہ خدا کے حکم کو سنتا ہے مگر لفظی تعویل کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنا معاملہ اس حکم کے زد میں نہیں آتا۔ وہ خدا کو مانتا ہے مگر اس کی بے حسی اس کو ایسے کاموں کے لیے ڈھیٹ بنا دیتی ہے۔ اللہ کا خوف، استغفر اللہ۔ مگر اس کی بے حسی اس کو ایسے کاموں کے لیے ڈھیٹ بنا دیتی ہے جو کوئی ایسا آدمی کر سکتا ہے جو نہ خدا کو مانتا ہو اور نہ یہ جانتا ہو کہ اس کا خدا اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کی باتوں کو سن رہا ہے۔ آئیے قرآن کی تلاوت پھر کرتا ہوں میں آپ کے سامنے آگے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ
وویل لهم مما یکسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اور ان میں ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو مگر آرزوئیں، ان کے پاس گمان کے سوا اور کچھ نہیں. بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی پونجی حاصل کر لیں. بس خرابی ہے اس چیز کی بدولت جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے خرابی ہے اپنی اس کمائی سے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. اور سنی جناب ترجمہ. اور وہ کہتے ہیں ہم کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. کو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا اللہ کے اوپر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ ہاں، جس نے کوئی برائی کی اور اس کے گناہ نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آرزوؤں، امانی آرزو مطلب جو خواہش ہوتی ہے، آرزوؤں سے مراد وہ جھوٹے قصے کہانیاں ہیں جو یہود نے اپنے دین کے بارے میں گھڑ رکھی تھی اور جو اپنی ظاہر فریبی کی وجہ سے عوام میں خوب پھیل چکی تھی. اکاذیب مختلفۃ سمعوه من علمائهم فنقلوها على التقلید البحر المحیط عن ابن عباس و مجاہد والقرآن. ان قصے کہانیوں کا خلاصہ یہ تھا کہ جہنم کی آگ یہود کے لیے نہیں ہے. ان میں اپنے بزرگوں سے منسوب کر کے ایسی باتیں ملائی گئی تھیں جن سے یہ ثابت ہو کہ بنی اسرائیل اللہ کے خاص بندے ہیں. وہ جس دین کو مانتے ہیں اس میں ایسے طلسماتی اوصاف چھپے ہوئے ہیں کہ اس کی معمولی چیزیں بھی آدمی کو جہنم کی آگ سے بچانے اور جنت کے باغوں میں پہنچا دینے کے لیے کافی ہیں. سستی نجات کے یہ مقدس نسخے عوام کے لیے بہت کشش رکھتے تھے کیونکہ ان کو اپنی اس خوش خیالی کی تصدیق مل رہی تھی کہ ان کو اپنی غیر ذمہ دارانہ زندگی پر روک لگانے کی ضرورت نہیں. وہ کسی جد و جہد کے بغیر محض ٹونے ٹوٹکے کی برکت سے جنت میں پہنچ جائیں گے، وہ جادوگری سے. چنانچہ جو یہودی علماء بزرگوں کے حوالے سے یہ خوشگن کہانیاں سناتے تھے
ان کو لوگوں کے درمیان زبردست مقبولیت حاصل ہوئی۔ آخرت کے معاملے کو آسان بنانا ان کے لیے شاندار دنیاوی تجارت کا ذریعہ بن گیا۔ ان کے گرد عوام کی بھیڑ جمع ہو گئی، ان کے اوپر نذرانوں کی بارش ہونے لگی، وہ لوگوں کو مفت جنت حاصل کرنے کا راستہ بتاتے تھے۔ یہ مسلمانوں میں بھی ہے، اس خرافات میں ہم لوگ بھی مبتلا ہیں، اللہ ہدایت دے ہم لوگوں کو۔ لوگوں نے ان کے بدلے ان کے لیے اپنی طرف سے مفت دنیا فراہم کر دی۔ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں لوگ، سمجھ سکتے ہیں کون ہیں۔ یہی ہر دور میں حامل کتاب قوموں کا مرض رہا ہے۔ جو لوگ اس قسم کے لذیذ خوابوں میں جی رہے ہیں، جو یہ سمجھ بیٹھے ہوں کہ چند رسمی اعمال کے سوا ان پر کسی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ہے، جو اس خوشگمانی میں مبتلا ہوں کہ ان کے سارے حقوق خدا کے یہاں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکے ہیں، ایسے لوگ سچے دین کی دعوت کو کبھی گوارا نہیں کرتے، کیونکہ ایسی باتیں ان کو اپنی میٹھی نیند کو خراب کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ ان کو زندگی کی برہنہ حقیقتوں کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ ہاں تو جناب، آج بس یہی تک میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں آدھا یعنی نصف کے بعد تلاوت کلام پاک کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہدایت دیں، اور ماہ ذی الحجہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول کرے۔ ہم لوگوں میں سے جو حضرات قربانی کر رہے ہیں، یہ قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔